کیا یہ حقیقت ہے کہ مشرف مخالف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کا کوئی اجلاس ہوا جس میں مشرف کے خلاف امپیچمنٹ کی بات بھی کی گئی اور میاں صاحب کے ساتھیوں نے اس اجلاس میں شرکت کی؟ اور زرداری صاحب اور میاں صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں جس میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مشرف کو کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سے امیونٹی دینی پڑے گی. امیونٹی یہ کیا ہوتا ہے وہ جو چھوڑنا پڑے گا یہ سارا. جماعتوں کے پاس ووٹ پورے تھے کہ نہیں مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی جو مرکزی قیادت تھی وہ چاہ رہے تھے کہ مشرف کو امپیچ کیا جائے. نہیں کیا جائے. یہ کہیں سے پریشر تھا یا جماعتوں کا اپنا فیصلہ تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کو پریشر ضرور ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا نا پریشر. جی کس کا اور پریشر ہوتا ہے پاکستان میں، یا کسی فورن کسی ایلیمنٹ ہوگا، کوئی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. کیا آپ کسی ایسی ملاقات کے بارے میں جانتے ہیں جو امریکن اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے نواز شریف سے رائیون فارم ہاؤس پہ کی تھی، رچرڈ باؤچر نے؟ کئی ملاقاتیں کی ہیں، مجھے اب نام ایگزیکٹ نہیں یاد ہے ان کے، لیکن میں نے کہا نا ڈیلیگیشنز کی صورت میں آتے تھے جس میں اس نے یہ کہا کہ مشرف کے لیے سافٹ کارنر رکھا جائے. یہ امریکن چاہتے تھے. ویسے 2008 میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت تھی. جی آپ کے علم میں؟ ظاہر ہے علم میں. اور آصف زرداری نے وعدہ کیا تھا کہ دنوں میں جج بحال کرا دوں گا. جب نون لیگ کو احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہو رہا تو نون لیگ نے مخلوط حکومت توڑنے کی دھمکی دی. کیا اس دھمکی کی وجہ نون لیگ کے اندر دھڑا بندی تھی؟ جب نون لیگ یہ مخلوط حکومت میں جا رہی تھی نا، اس وقت بھی پارٹی میں دو اوپینینز تھے. کچھ پارٹی کے سینئر لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کو جوائن نہیں کرنا چاہیے. آصف زرداری صاحب کی بھی خواہش تھی کہ پیپل لائک اسحاق ڈار صاحب وہ انہیں جوائن کریں ایز اے فائنانس منسٹر، کیونکہ جو فائنینشیل معاملات تھے پاکستان کے اس وقت بھی جو کبھی بھی اچھے نہیں ہوئے اس وقت بھی اچھے نہیں تھے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی چاہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این سے ڈیولپ ہو جائے تاکہ ایک جو پولرائزیشن ہے، جو ماضی میں تلخی ہیں ان کو کم ہوں. تو اس پیرائے میں پھر وہ کچھ وزراء ہمارے جون سے تھے ادھار پہ دیے گئے. ادھار پہ دیے گئے؟ ادھار ہی سی نا، بعد میں واپس آ گئے تھے نا. کبھی بھی دل سے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، طاقت کو تسلیم نہ ایسے نہیں میں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمیشہ ان سے خائف رہے. پیپلز پارٹی سے پی ایم ایل این کی قیادت خائف ضرور رہی ہے. جب یہ ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ ہوتا ہے اور وہ 2 پاکستانی شہریوں کو قتل کر دیتا ہے، اس وقت آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے؟ جی. اس وقت پنجاب میں چیف منسٹر شہباز شریف تھے. نواز شریف سے امریکنز نے رابطہ قائم کیا. فون کال آئی تھی اور اس وقت ایمبیسڈر تھے میرا خیال، مجھے if I'm not wrong منٹر بائی دا نیم آف. تو وہ گئے ہوئے تھے، آئی تھنک ہی واز ان واشنگٹن ان دوز ڈیز کچھ کام کے لیے. تو ان کا مجھے رابطہ ہوا، بلکہ مجھے فون آیا تھا تو میں نے میاں صاحب کو پھر بتایا کہ جی یہ، تو انہوں نے کہا ہاں اتنے بجے ان کو کال کر لیں. تو وہ میاں صاحب نے یہ کلیئرٹی سے کہا کہ جی جو عدالت میں معاملہ ہے تو اس کو جو بھی فیصلہ عدالت کا ہے وہ ہم تسلیم، وی کی ناٹ انٹرفیئر ان اور کورٹ. تو یہ بات وزیر اعلیٰ پنجاب کے علم میں تھی کہ آپ نے یہ بات امریکن سے کر لی ہے؟ یہ ضرور میاں صاحب نے اس کو بتایا ہوگا. آصف زرداری کے خلاف جب سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے خط نہ لکھا تو سپریم کورٹ نے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا. یہ بات آپ کے علم میں ہے؟ بالکل. نواز شریف نے اس پر پریس کانفرنس کی اور لفظ استعمال کیا، ان ایکسپیکٹڈ کانسیکوینسز کا لفظ استعمال کیا. وہ کون سے ان ایکسپیکٹڈ کانسیکوینسز تھے میاں نواز شریف کے ذہن میں؟ کیا نواز شریف کو یہ پریس کانفرنس کرنے کا کسی نے کہا تھا یا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ نہیں، میاں صاحب نے پسند نہیں کیا اس بات. سر کیا میاں صاحب نے کیا نہیں کیا، ذرا ایک منٹ یہ دیکھیں پھر میں یہ سوال دوبارہ دہراؤں گا. ہاں جی، آپ پڑھ لیجیے ذرا پلیز. یہ میں سمجھ گیا ہوں. یہ انہوں نے ظاہر ہے میاں صاحب نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن اس میں اس لیے یہ باتیں انہوں نے کی، میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، یہاں گیلانی کی بات نہیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ اس عمل سے یہ ہمیں، اب یہ سٹیٹمنٹ میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن جو میٹنگز ہوتی تھیں اس میں میاں صاحب یہی کہتے تھے کہ جوڈیشری جون سی ہے وہ ٹریس پاس کر رہی ہے ایگزیکٹو کو،
اور یہ جون سا ہے معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ تو پرائم منسٹر گیلانی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہوا صحیح ہوا یا غلط ہوا جو بھی, لیکن وہ جو ایکٹ ہے اس کا ان کا خیال تھا کہ یہ ایک طرح کا ٹرانسگریس کرتی ہے جوڈیشری نے کیا ہے ان ایگزیکٹو میٹرز. نہیں جناب, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم مظاہرہ کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر مظاہرہ کریں گے, ہنگامے کریں گے, جلوس نکالیں. یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ کس کو سپورٹ کر رہے تھے میاں صاحب؟ نہیں, میاں صاحب اس وقت جمہوریت کو میں سمجھتا ہوں سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے, انڈیویجول کو نہیں. دیکھیں یہ میں اس کو سمجھتا ہوں دس واز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. کرمان صاحب, کیا جب یہ گیلانی صاحب کو نکالا گیا تو نواز شریف نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جو سوئس بینکوں میں پیسہ جمع کروایا گیا وہ واپس لایا جائے؟ ہاں یہ کہا تھا, یہ کہی ہیں باتیں, بس کانفرنس میں بات کہی ہے, یہ کہی ہیں, اکثر انہوں نے یہ بات کہتے تھے. ایک پرائم منسٹر کو تقریروں میں بھی, ایک پرائم منسٹر کو ایک عدالت نے کھڑے کھڑے فارغ کر دیا, اور نواز شریف مطالبہ کر رہا ہے کہ سوئس بینکوں کا پیسہ واپس. ہاں بالکل, یہ آپ کے علم میں ہے؟ ہاں بالکل. کرمان صاحب, میں جا رہا ہوں بریک پر. خواجہ صاحب ہم جا رہے ہیں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواجہ صاحب بات ہو رہی ہے آصف سعید کرمانی صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ میمو گیٹ اسکینڈل میں سپریم کورٹ جانے پر نواز شریف بعد میں پچھتاوے کا شکار ہوئے, اور کیا اس حوالے سے انہوں نے کبھی آپ سے بات کی, اور یہ میمو گیٹ میں لے کے کون گیا؟ سر جب یہ میمو گیٹ ہوا نا تو اس وقت ظاہر ہے ایک پولیٹیکل مین پارٹی تھی, میٹنگ شروع ہوئیں پارٹی کی, تمام سینئر لیڈرشپ کو, کبھی جاتی عمرہ میں, کبھی اسلام آباد میں. حالانکہ سپریم کورٹ نوٹس لے چکی تھی اگر آپ دیکھیں اس معاملے کا, لیکن پارٹی کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میاں صاحب کو جانا چاہیے, اس میں فریق بننا چاہیے پی ایم ایل این کو. اور اس میں یہ پی ایم ایل این کے کچھ لیڈرشپ کا خیال تھا جس میں کہ کافی سینئر لیڈر تھے کہ یہ بریچ ہوا ہے پاکستان کی ایئر سپیس, اور پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا ہے, تو کیوں ایبٹ آباد میں بیٹھا تھا, کن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہوا تھا. تو یہ ساری جب ڈسکشنز ہوتی رہیں تو پھر یہ طے ہوا کہ میاں صاحب کو اس میں فریق بننا چاہیے. لیکن ایک آدھ لوگ ایسے تھے جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ میاں صاحب اس میں فریق بنے. میاں محمد نواز شریف کیا چاہتا تھا؟ میاں صاحب پھر ظاہر ہے جانا چاہتے تھے, لیکن ان کو ادھر پش کیا. کیا دکھ نہیں ہوا آپ سب لوگوں کو کہ آپ کے ملک سے آپ کی اجازت کے بغیر کسی غیر ملکی طاقت نے ایک آدمی کو اٹھایا اور لے گیا, اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگا, اور آپ نے اعلان بھی نہیں کیا, اور یہ اعلان بھی غیر ملکی صدر نے دنیا کے ساتھ کیا کہ جناب ہم پاکستان سے ایک آدمی کو لے آئے ہیں؟ کیا اس پہ کسی کو پرائم منسٹر ہاؤس میں 180H میں جاتی عمرہ میں دکھ نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, یا شہباز شریف صاحب کی زبان میں وہ بڑا ایک بولتے ہوتے ہیں, بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. کیا کر سکتے تھے آپ, کیا کر سکتے تھے؟ مجھے شرم تو کر سکتے تھے. ہاں, ڈوب مرنا چاہیے تھا چلو بھر پانی میں. کوئی احساس نہیں ہوا وہاں پہ. لیکن آپ ظلم یہ دیکھیں, جب نواز شریف جاتا ہے سپریم کورٹ میں کالا کوٹ پہن کے, اس کو اپنی سٹیٹمنٹ مکمل نہیں کرنے دیتا افتخار چودھری, اس کو بولنے نہیں دیا. کیوں بھائی آپ بتائیں, آپ ساتھ گئے تھے. بھائی مجھے کیا پتا کیوں نہیں بولنے دے رہا وہ. میاں صاحب نے ابھی تھوڑی بات ہی شروع کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ کالا کوٹ میاں صاحب کو لا کے کس نے دیا؟ نہیں, میاں صاحب کے پاس کالا کوٹ تو تھا, کالا سوٹ ان کے پاس تھا, انہوں نے وہی پہنا ہوا تھا. تو نہیں, کس نے مشورہ دیا کہ میاں صاحب کالا کوٹ پاؤ اور چلو؟ نہیں مشورہ نہیں, وہ ظاہر ہے وہ میاں صاحب ویسے بھی تو آپ پتہ ہے نا انہیں لاء گریجویٹ ہیں, میں یہ غلط کی ہوئی ہے. دیکھیں اس میں متحرک جو لوگ تھے نا, اتنا بڑا واقعہ ہوا, پارٹی کے اندر دو گروپ ہیں. ہاں, میاں نواز شریف کس گروپ کے کہنے پر کالا کوٹ پہن کے گئے؟ دیکھیے اس وقت جو متحرک تھے نا زیادہ لوگ جو چاہ رہے تھے کہ میاں صاحب میمو گیٹ میں سپریم کورٹ میں جائیں, اس میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے, مصطفیٰ رمدے, یہ لوگ تھے. تو اس وقت یہ زیادہ ان کا تھا.
اچھا کس میں جانا چاہتے؟ اچھا چلے عدالت میں جا کے کیا کہنا چاہتے تھے؟ عدالت میں یہی کہنا چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کی جو جیسے آپ نے باتیں کی ہیں کہ سالمیت کو یا پاکستان کی ایئر سپیس بریچ ہوئی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. بلکہ اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جب ڈرافٹ آیا تھا نا، اس میں غلط بات کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہتے جو آپ ٹھیک کہتے، ٹھیک کہتے، لیکن اس میں دوسرا جو پارٹی کے لوگ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ اس میں پھر ایک کچھ حساس ادارے، کچھ قومی سلامتی کے ادارے کے بارے میں بھی سوالات اٹھیں گے. اور وہ پھر ایک میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک میٹنگ جب آخری ہوئی اور اس میں فائنل جو وہ پٹیشن کا ڈرافٹ تھا وہ ڈسکس ہو گیا، فائنل ہو گیا، اس کے بعد میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھئی تم رک جاؤ، ابھی جانا نہیں ہے. میں نے کہا اچھا جی میں رک گیا. تو ڈرائنگ روم انہوں نے بٹھا لیا مجھے اپنے ساتھ، کہنے لگے اس کو ذرا دوبارہ پڑھو. تو میں نے دوبارہ پڑھا تو اس میں ایک پیرا مجھے یاد ہے ایسا تھا کہ میں ذرا ٹھٹک گیا. میں نے ان کو کہا کہ سر یہ پیرا غیر ضروری ہے اور یہ مناسب نہیں ہے. تو کہنے لگے ہاں تو ٹھیک کہہ رہے ہو. کیوں غیر ضروری آپ کو لگا؟ وہ سن لیں، اس پیرے کو پھر ڈیلیٹ کیا ہم نے. وہ اٹ واز ویری میلیگننٹ. آپ کو کیوں؟ دیٹ واز اے ویری میلیگننٹ پیرا. What do you mean by malignant؟ میلیگننٹ اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے متنازع ہو جاتا. آپ پاکستانی نہیں تھے؟ متنازع. آپ کے والد نے پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کام نہیں کیا تھا؟ کیا. اور اس پاکستان کے حالت یہ ہوئی کہ پتہ نہیں لگا کہ باہر سے لوگ آئے اور ایک بندہ اٹھا کے لے گئے. اور آپ کہتے ہیں ایک پیراگراف جو میاں محمد نواز شریف کی پٹیشن میں تھا آپ کو میلیگننٹ لگا؟ اس لیے لگا کہ ایک قومی سلامتی کا ادارہ تھا، اس کو بہت ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا. تو جو ایمبیرسمنٹ کا سامنا پورے ملک ہو گئی تھی نا، اب ہو گئی تھی، اب کتنی کرنی تھی؟ اور آپ بتائیے مجھے افتخار صاحب. سزا تو ہونی چاہیے تھی. لوگوں کو سزا ہوئی آج تک؟ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے تھا یہ نہیں. سزا ہوئی. مجھے بتائیں کیا نواز شریف کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتا تھا؟ میاں صاحب تو شروع سے چاہتے تھے کہ بھی جو لوگ پاکستان کی سلامتی پر جنہوں نے کوئی کمپرومائز کیا ہے یا جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن پھر اس کے لیے پھر میاں صاحب کو بھی اپنے اصولوں پہ ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے تھا. میں اس ایک خاص واقعے کی بات کر رہا ہوں. پھر افتخار چودھری نے کہا نو. اب وہ بات انہیں اسٹیٹمنٹ ہی نہیں پڑھنے دی. تو پھر کس نے وہاں پہ کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں، ایسی کتاب بند کر کے واپس آگے کالا کوٹ لاتا. رمدی صاحب بھی نہیں بولے؟ وہ تو بولا ہوگا نا بعد میں. لیکن نواز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے پڑھنی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رات کو ہم نے اس میں سے میں نے ہی کہا کہ ایک پیرا ڈیلیٹ کرایا. چلے مجھے آپ سزا دے دیں، اس کی مجھے پھانسی دے دیں کہ میں نے وہ کرایا، کہ میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ مزید خراب ہوگی، قومی سلامتی کا ادارہ جون سے یہ خراب ہوگا، آپ مجھے پھانسی دے دیں اس کے لیے. وہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں پڑھنے دی اس نے افتخار چودھری صاحب نے.